شیخ ابو علی حسین بن خیران رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجام کی نائی کی دکان پر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر کے اس بال کاٹنے والے نائی سے حجام سے آپ نے کہا اللہ کی رضا کی خاطر آپ میرے بال مونڈ دیں۔ کہتے اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے ابھی مونڈ دیتا ہوں۔ آپ بیٹھ گئے، بال کٹانے لگے تو اسی اثنا میں اس دکان کے قریب سے شہر کے حاکم کا گزر ہوتا ہے تو اس نے جب دیکھا کہ ابو تراب بخشی حجام کی دکان پر بال کٹوانے کے لیے آئے ہوئے تو اس نے اپنے خادم سے کہا اس وقت تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ تو خادم نے کہا ہاں میرے پاس اس وقت 1000 دینار پڑے ہوئے۔ تو حاکم نے بادشاہ وقت نے خادم سے کہا یہ 1000 دینار لے کر دیکھو وہ کون دکان پر ہے، لگتا ہے کہ ابو تراب بخشی ہیں۔ خادم کہنے لگا ہاں ہاں ابو تراب بخشی ہی ہیں حضور۔ تو کہا یہ 1000 دینار لے جا کر کے ان کو دے دو۔ بادشاہ کے حکم پانے کے بعد اس کا خادم ان 1000 دینار کو لے کر کے اس نائی کی حجام کی دکان پر آتا ہے اور ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ 1000 دینار دینے لگا کہ بادشاہ سلامت کی طرف سے یہ آپ کے لیے مختصر سے نذرانہ ہے۔ کہا اور بھی زیادہ قیمت اگر ہمارے پاس رقم ہوتی تو ہم آپ کو نذرانہ پیش کرتے، لیکن فی الحال اس وقت یہی چھوٹی سی رقم ہے، آپ اس کو تھوڑا تحفہ نذرانہ سمجھ کر کے قبول کر لیں۔ تو ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ایسا کرو کہ یہ 1000 دینار اس نائی کو دے دو، اس حجام کو دے دو جو بال کاٹنے والا ہے۔ تو اس غلام نے بادشاہ کے خادم نے وہ 1000 دینار نائی کو دینا چاہا، لیکن حجام نے بال کاٹنے والے اس شخص نے اس 1000 دینار سے لینے سے انکار کر دیا۔ کہا ان 1000 دینار کو میں نہیں لے سکتا۔ تو خادم کہنے لگا حضور یہ تو منع کرتا ہے آپ ہی لے لیں۔ تو ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس پیسے کو اپنے وقت کا ایک حجام قبول نہیں کر سکتا، ایک بال کاٹنے والا جس پیسے کو قبول نہیں کر سکتا، تو ابو تراب بخشی اس پیسے کو قبول کیسے کر سکتا ہے؟ شاید یا تو پیسہ حلال طریقے سے کمایا ہوا نہیں تھا، لوگوں کے خون چوس چوس کر کے جو بادشاہ لوگ اکٹھا کر لیتے وہ رقم تھی۔ کہا اس کے اندر اتنی بری ولا ہے، اتنی پریشانی آئیں گی اس کو قبول کرنے کے بعد۔ دیکھو ایک نائی ہے اپنے وقت کا حجام ہے جو اس پیسے کو وہ قبول نہیں کر سکتا، جس کی آج معاشرے میں سماج میں کوئی وقعت کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی ہے، تو بادشاہ کے اس نذرانے کو اس رقم کو ابو تراب بخشی قبول کرے گا۔ آج سبق حاصل کریں وہ لوگ جن کے لیے دولت روپیہ پیسہ ہی اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے، ہر وقت اسی جد و جہد اسی تگ و تاج میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے دولت اکٹھی ہو جائے، پیسہ اکٹھا ہو، بینک بیلنس ہو، بچوں کے مستقبل کی فکر لگی ہوئی ہے۔ بچوں کی مستقبل کی فکر کرنی ہے تو یہ فکر مت کر کہ میرے بعد مرنے کے ان کے پاس مکان ہوگا کہ نہیں ہوگا، بینک بیلنس ہوگا کہ نہیں ہوگا، فکر یہ کر بعد میرے مرنے کی میری اولاد مسلمان بھی باقی رہے گی کہ نہیں رہے گی، شریعت اسلامیہ کے احکام پر عمل کرنے والی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس لیے جس زمین کے اندر اگر زمین خوشحال ہو، زمین زرخیز ہو، لیکن اگر اس کے اندر مناسب بہترین پانی دستیاب نہ ہو تو اس زمین کی فصلیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ تو عالیشان عمارتیں بنا لیں، اونچی اونچی کوٹھیاں بلڈنگیں ہم نے کھڑی کر لی، لیکن اگر اس گھر کے اندر دین نہیں ہے تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ پانی صحیح نہ ہو تو فصلیں برباد، گھر شاندار ہے لیکن گھر کے اندر دین نہیں ہے تو تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ آج پریشانیاں مصیبتیں ہمارا اسی لیے مقدر ہیں کہ ہم نے حرام و حلال میں کوئی تمیز فرق محسوس ہی نہیں کیا۔